سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آج ہم انشاءاللہ صدقہ فطر کے مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط وجوب، صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو بنیادی ضروریات یعنی مکان، لباس، سواری، ضروری ہتھیار وغیرہ سے زائد نصاب کا مالک ہو۔ اس میں عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف اس شخص پر فرض ہے جس کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، حالانکہ یہ درست نہیں۔ زکوٰۃ تو صرف سونے، چاندی، مال تجارت اور نقدی میں فرض ہوتی ہے، جبکہ صدقہ فطر کے نصاب میں زائد ضرورت اشیاء کو بھی شمار کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی ملکیت میں اموال زکوٰۃ بالکل موجود نہیں، لیکن زائد ضرورت اشیاء نصاب یعنی 612 گرام چاندی سونے کی قیمت کی مقدار میں ہے، یا اموال زکوٰۃ مقدار نصاب سے کم مالیت کے ہیں لیکن زائد ضرورت اشیاء کو ملانے سے ان کی مجموعی مالیت نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی صرف اس شخص پر واجب ہے جو روزے رکھے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ نصاب کی تفصیل اوپر لکھ دی گئی ہے، خواہ اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، اور وہ روزہ نہ رکھنا کسی عذر سے ہو یا بلا عذر، صدقہ فطر بہر صورت اس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، لہٰذا صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہو یا کافر مسلمان ہو گیا یا فقیر مالدار ہو گیا تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح صبح صادق کے بعد جو شخص فوت ہوا یا مالدار فقیر بن گیا، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے برعکس جو شخص صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا یا مالدار فقیر بن گیا تو ان پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ اسی طرح صبح صادق کے بعد جو بچہ پیدا ہوا یا کافر مسلمان ہوا تو ان پر بھی واجب نہیں۔ فتویٰ عالمگیر، صدقہ فطر کب ادا کیا جائے؟ مستحب تو یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ غریب اور نادار مسلمان بھی مالداروں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہوں، لیکن کسی نے ادائیگی میں تاخیر کر دی تو صدقہ فطر اس سے ساقط نہ ہوگا، عمر بھر اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ جب بھی ادا کرے ادا ہی ہوگا، نہ کہ قضا۔ اگر ادا کیے بغیر موت کا وقت آ گیا تو وصیت کرنا واجب ہے، جو میراث کی تہائی میں نافذ ہوگی۔ وصیت نہ کرنے کی صورت میں ورثے کے ذمہ کچھ نہیں، البتہ اگر بالغ ورثہ اپنی طرف سے ادا کریں تو درست ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد ادائیگی میں سستی کی، حتیٰ کہ مال ضائع ہو گیا تو بھی صدقہ فطر ذمہ میں واجب رہے گا، بخلاف زکوٰۃ و عشر کے وہ مال تلف ہونے کی صورت میں ساقط ہو جاتے ہیں۔ صدقہ فطر عید کے دن سے کتنا پہلے دیا جا سکتا ہے؟ راجی یہی ہے کہ جب بھی چاہیں صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، لہٰذا رمضان کے مہینے سے پہلے ادا کرنا بھی صحیح ہے، بلکہ اگر کئی سالوں کا صدقۃ الفطر ایک ساتھ دے دیں تو بھی جائز ہے۔ صدقۃ الفطر متفرق طور پر دینا، صدقۃ الفطر میں دونوں طریقے جائز ہیں، اور ایک آدمی کا صدقۃ الفطر متعدد مستحقین پر تقسیم کیا جائے یا ایک ہی مسکین کو دیا جائے، البتہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے۔ اسی طرح متعدد اشخاص کا ایک مسکین کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ صدقہ فطر کس کی طرف واجب ہے؟ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ نابالغ بچوں میں کوئی صاحب نصاب ہے تو فطرانہ اسی کے مال میں سے دیا جائے، اور یہی حکم مجنون اولاد کا ہے۔ درج ذیل رشتہ داروں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ بیوی، بالغ اولاد، والدین، بہن، بھائی اور دیگر اعضاء کو گو اس کے عیال میں ہوں، اس کے زیر کفالت ہوں۔ ہاں، اگر والد مسکین اور مجنون ہوں تو بیٹے پر ان کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اپنی بالغ اولاد اور بیوی کا صدقہ ان سے اجازت لیے بغیر بھی ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ بالغ اولاد سے اس کے عیال میں ہو، ورنہ صدقہ فطر ادا نہ ہوگا، اور باقی رشتہ داروں میں کسی کی طرف سے بھی بلا اجازت ادا کرنے سے ادا نہ ہوگا۔ فتویٰ عالمگیری، ماں کے ذمے بچوں کا فطرانہ نہیں، خواہ ماں مالدار ہی ہو۔
نابالغ اور مجنون اگر صاحب نصاب تھے اور ان کے سرپرست نے ان کے مال سے صدقہ فطر نہ کیا تو بالغ ہونے پر اور جنون زائل ہونے پر دونوں کے ذمے گزشتہ سالوں کو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں صاحب نصاب نہ تھے اور ان کے سرپرست نے بھی ان کی طرف سے ادا نہ کیا تو ان کے ذمے کچھ نہیں۔ دادا پر پوتوں کا صدقہ فطر دینا لازم نہیں۔ دادا پر پوتے کا صدقۃ الفطر دینا لازم نہیں، خواہ اس کا والد فوت ہو گیا یا زندہ ہو لیکن فقیر ہو۔ ہاں اگر دے دے تو بہتر ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار و مصارف۔ صدقہ فطر کی مقدار: اگر صدقہ فطر میں گندم، جو، کھجور اور کشمش 4 اجناس میں سے کوئی جنس ادا کرنا چاہیں تو وزن کا لحاظ ضروری ہے، یعنی گندم سے ادا کریں تو نصف سا اور جو، کھجور، کشمش سے ادا کریں تو 1 سا۔ گندم اور جو کے آٹے اور ستو کا بھی وہی حکم ہے جو گندم اور جو کا ہے۔ بقیہ اجناس مکئی، باجرہ، چاول وغیرہ سے اگر فطرانہ ادا کرنا چاہیں تو وزن کا اعتبار نہیں بلکہ قیمت کا لحاظ ضروری ہے، یعنی ان کی قیمت نصف سا گندم یا 1 سا جو یا کھجور یا کشمش کی قیمت کے برابر ہوں، وزن خواہ اس سے زیادہ ہو یا کم۔ لہذا کسی نے کم قیمت کھجوروں کے 1 سا کی جگہ اس کی قیمت کے مساوی نصف سا عمدہ کھجور ادا کی تو جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے مکئی، باجرہ، چاول کا 1 سا ادا کیا مگر اس کی قیمت نصف سا گندم یا 1 سا کھجور وغیرہ کی قیمت سے کم تھی تو جائز نہیں۔ نصف سا کی مقدار: بعض علماء کے قول کے مطابق نصف سا پونے 2 کلو اور سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق نصف سا 2.25 کلو اور سا 4.5 کلو ہوتا ہے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے، کیونکہ اس تحقیق پر عمل کرنے میں صدقہ فطر کی ادائیگی یقینی ہے اور عبادات میں احتیاط پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ جنس یا قیمت: فطرانے میں چاہے یہی اشیاء ادا کریں چاہے بصورت نقد ان کی قیمت ادا کریں، ہر طرح جائز ہے، بلکہ نقد کی صورت میں ادا کرنا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس سے فقیر اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ بازار میں راشن کے آٹے کا بھاؤ کم اور گیہوں کا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے، ایسے میں صدقہ فطر کے لیے گیہوں کی قیمت ادا کریں۔ آٹے کی قیمت گیہوں سے کم ہو تو آٹا یا اس کی قیمت دینے سے صدقہ فطر ادا نہ ہوگا۔ صدقہ فطر کا مصرف کون؟ صدقہ فطر کا مصرف ہر وہ شخص ہے جو مصرف زکوٰۃ ہے، یعنی جس کے ملک میں سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور زائد ضرورت اشیاء میں سے کوئی چیز نہ ہو یا ہو لیکن بقدر نصاب 5 اور 52 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو۔ امام کو زکوٰۃ و صدقہ فطر دینا: امام کو زکوٰۃ و صدقہ فطر دینا 2 شرطوں سے جائز ہے۔ نمبر 1، امام مستحق زکوٰۃ ہو۔ نمبر 2، لوگ یہ رقم اسے امامت یا قرآن سنانے کی اجرت کے طور پر نہیں بلکہ ادائے زکوٰۃ صدقہ فطر کے طور پر دیتے ہوں۔ اگر امام مستحق زکوٰۃ نہیں یا یہ رقم اسے اجرت کے طور پر دی جاتی ہے تو امام کو دینا اور اس کے لیے لینا جائز نہیں۔ لوگوں کی زکوٰۃ صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر اور جہادی تنظیمیں: صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی مساکین۔ لہٰذا جو مدارس اور جہادی تنظیمیں مستند علماء کی زیر نگرانی کام کر رہی ہیں اور زکوٰۃ صدقہ فطر کو صحیح مصرف خرچ کرنے کا اہتمام کرتی ہیں، انہیں زکوٰۃ و صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، بلکہ مدارس کے طلباء اور مجاہدین کو دینے میں دین کی حفاظت اور اشاعت کا اجر بھی ملے گا۔ صدقہ فطر ایک مرتبہ واجب ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتا۔ عید کے دن صبح صادق نکلتے وقت صاحب نصاب ہو تو اگرچہ بعد میں یہ فقیر ہو جائے یا مال و نصاب ہلاک ہو جائے جس کی بنیاد پر اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم تھا تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ جب بھی قدرت حاصل ہو دینا لازم ہے۔ سونے چاندی کے سوا دوسرے زیور سے صدقہ فطر کا حکم: جب عورت کی ملکیت میں سونے چاندی کا زیور یا جہیز کا وہ سامان جو گھر کی بنیادی ضرورت نہیں محض زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے بقدر نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ سونے چاندی کے سوا وہ زیور جو زینت کے لیے استعمال ہوتے ہوں مثلا ہیرے، جواہرات وغیرہ، تو اس میں 2 قول ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر ان کی وجہ سے نصاب مکمل ہو تو صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر کس کو دینا افضل ہے؟ جہاں صدقہ فطر دینے والا موجود اس جگہ کے فقراء کو دینا افضل ہے،
اگرچہ جس کی طرف سے دے رہا ہو مثلا نابالغ اولاد وغیرہ وہ دوسری جگہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔